اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا غم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ رو رہی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قمیص خریدنے کے لیے۔ 10 درہم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 4 کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص خریدا، ایک نے مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ بچی کو دیکھا، رو رہی ہے، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری سیٹھانی نے، میری مالکن نے مجھے کچھ خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، میں لے کر نکلی، پیسے میرے گم گئے، اب رو رہی ہوں کہ سرکار میں گھر جاؤں کیسے بغیر چیز لیے؟ وہ مجھے سزا دے گی تو کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے پیسے، وہ چیزیں خرید لے۔ اب وہ چیز خرید لی، اب خرید کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پھر دیکھا وہ وہیں کھڑی رہ کر رو رہی ہے، تو آقا نے پوچھا اب کیوں رو رہی ہے؟ دیکھیں نرم دلی، ایک وہ بچی جو کسی کی خادمہ ہے، کسی کی کنیز ہے، کنیز کی بیٹی، اس بچی کو حضور نے دیکھا روتے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اب کیوں رو رہی ہے؟ کہ حضور میں چیز تو خرید لی، لیکن میں اگر گھر پہنچوں گی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تجھے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے اگر میری مالکن مجھے مارے گی تو اس کے ڈر سے رو رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا غم نہ کر، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے، پوچھا کون سا گھر؟ کہا حضور یہ گھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سلام پیش کیا، اندر والوں نے سنا، آہستہ سے جواب دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، ان کے بلند آواز سے جواب نہ آنے کی وجہ سے، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن آہستہ سے جواب دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا، اندر والوں نے سلام سنا، آہستہ سے جواب دیا، بلند آواز سے جواب نہیں دیا انہوں نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، دروازہ کھول کر کے وہ باہر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے پہچان لیا تھا کہ یہ آپ کی آواز ہے سرکار، ہم نے چاہا کہ آپ بار بار ہمیں سلامتی کی دعا عطا فرمائیں، اس لیے ہم آہستہ سے جواب دیے۔ سرکار فرمائے کیسے آنا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچی ہے نا جو تمہارے یہاں خدمت کر رہی ہے، اس سے پیسے گم ہو گئے تھے تو اس کو پیسے میں نے دے دیے، اب آنے میں اس کو تاخیر ہوئی تو ڈر رہی تھی کہ کہیں تم اسے سزا نہ دو تو میں اس کی سفارش لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی گھر والوں نے سنا، کہا حضور جس کی سفارش آپ فرما دیں، سزا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے نرمی، کسی بچی کے آنکھ میں آنسو حضور نہیں دیکھا۔ ارے یہاں تک کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سرکار رو پڑے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا تو آج جنت کا مسافر بن کر کے جاتا۔ یہ فکر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی نرمی کی بنیاد پر جہاں بہت ساری خوبیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، بلکہ خوبیوں کے پیکر تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو حضور کی محبت پیدا فرمائی اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار بہت نرم دل تھے، کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کا آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اتنی بلندی پر تھے کہ ایک قدم فرش پر تو دوسرا عرش پر، لیکن پھر بھی عالم یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمین پر کبھی اکڑ کر نہیں چلے اور نہ کبھی غریبوں کو حقیر سمجھا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، پیار سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے۔ آج کا دور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں
ڈنڈے کے بغیر سدھریں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کے اوپر حکومت تو کر سکتے ہیں لیکن دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے لیے دل کے اندر نرمی پاتا ہے اور جس کے دل کے اندر اپنے لیے محبت پاتا ہے۔ نرمی بہت اونچی چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے نرمی نکل گئی اس چیز سے بھلائی نکل گئی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جس کو نرمی عطا کر دی اسے اللہ نے بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی۔ اور ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس نرمی ہے خیر ہی خیر اس کی طرف آتا ہے، بھلائی بھلائی۔ بھئی گھر کو دیکھ لیجئے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، کماتا باپ ہے، صبح سے نکلتا باپ ہے، ٹیوشن فیس کی فکر باپ کو، اسکول فیس کی فکر باپ کو ہے نا، علاج کا پیسے کا انتظام باپ کو، شادی کے خرچے کی ذمہ داری باپ کو۔ لیکن سر میں درد ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے ماں، کبھی باپ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ پیٹ میں او ماں کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جتنا پیار ماں سے بچے کو ملتا ہے اتنا پیار باپ سے بچے کو نہیں ملتا۔ تو جہاں پیار زیادہ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کرتے اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کرتے اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کرتے ہیں چوتھی بار کی پھر کس کا؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ تین حق ماں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر اس طریقے سے ارشاد فرمایا، تین مرتبہ فرما کر کہ پیار سارا تو تیری ماں کی۔ اس لیے یاد رکھیں باپ مر جائے، غور کیجئے گا یہ معاشرے کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، باپ مر جائے تو ماں کو تو کوئی بھی رکھ لیتا ہے لیکن ماں کے انتقال کے بعد باپ کو اکیلے سنبھالنا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا کہے گا 4 دن کے لیے تو لے جا، دوسرا کہے گا اور ماں ہوگی تو ماں میرے پاس ہی رہے گی۔ ہوتا ہے نا پیار، نرمی، محبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آقا کی جانب سے پیار کے علاوہ کوئی چیز کسی کو نصیب ہوئی نہیں۔ پیار، پیار اور محبت، نرمی، نرمی اور نرمی۔ اب نرمی سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ خالی دل میں کسی کے غم کے سلسلے میں دیکھ کر دل کا نرم ہونا؟ نہ، صرف یہ مراد نہیں، زبان کا بھی نرم ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو جب رب قدیر جل جلالہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، وقولا له قولا لینا، اور تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ جس کے کلام میں نرمی ہو، جس کی چال چلن کے اندر نرمی ہو، جس کے مزاج کے اندر نرمی ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو خیر کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اسے بھلائی خوب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو منطق ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ جب تک کہ 2-4 گالی نہ بولو نا تب تک سدھرتا نہیں ہے، یہ ہمارا فارمولا اپنا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا تو یہ ہے پیار سے دنیا جیت جاؤ، پیار سے سب کچھ جیت جاؤ۔ پیار جہاں ملے گا بندہ وہاں لوٹے گا، جہاں محبت زیادہ ملتی ہے بندہ اس طرف جاتا ہے، جہاں شفقتیں زیادہ ملتی ہیں آدمی وہاں جاتا ہے۔